والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. صدر اجلاس، معزز علماء کرام، برادران اسلام، باغیور نوجوان ساتھی اور دوستوں، عزیز بچوں اور قوم ملت کی باحیا باعفت پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا یہ تاریخی دن 10 محرم الحرام جمعیت اہل حدیث، ضلعی جمعیت اہل حدیث میسور و منڈیا کے زیر نگرانی مسجد تقویٰ اہل حدیث کے اس اہم ترین عنوان دفاع صحابہ کے اس اہم ترین مجلس میں ہم اور آپ شریک ہیں. اللہ رب العالمین ہماری آمد کو، ہمارے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے. جس طرح یہاں مل بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جمع فرمائے. آمین رب العالمین. صحابہ کرام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے انسانوں پر نگاہ ڈالنے کے بعد سب سے بہترین جماعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت کو پایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب فرمایا. صحابہ کرام جن سے محبت ہم سب کے ایمان کی علامت ہے، ان سے بغض رکھنے والا منافق ہے. ان سے جو محبت کرتا ہے وہ صحابہ کرام کی سیرت کو جانتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو صحابہ کرام کے منہج پر چلنے، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والی جماعت میں جوڑ کر رکھا. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ جو جماعت ہے صحابہ کرام کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، یہ وہ چنندہ جماعت ہے جس جماعت نے ہر طرح کی قربانیاں اسلام کے لیے دی. ہر طرح کی قربانیاں دی، جان کی، مال کی، رشتہ داروں کی، کاروبار کی، سب کی قربانیاں یہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے سب قربانیاں پیش کی. بولتے ہوئے، سنتے ہوئے ہمیں شاید محسوس نہ ہو، مگر جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں اسی پوری گہرائی اور بصیرت و بصارت کے ساتھ پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے تو یقیناً ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں. ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک سنا، مگر ہم میں سے کسی ایک نوجوان کو اٹھا کر پوچھ لیا جائے کہ کوئی ایک صحابی کی پوری سیرت بیان کیجیے گا، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اللہ مجھے غلط بھی ثابت کرے، مگر ہمارا کوئی نوجوان پوری صحابی کی کوئی سیرت بیان نہیں کر سکتا. پھر بھی ہم دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والے ہیں. روئے زمین پر صرف یہی ایک جماعت ہے، جماعت اہل الحدیث، جو صحابہ کرام کی جو شان ہے، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ عنوان بیان کرتی ہے. اس کے علاوہ کئی جماعتیں ہیں جو صحابہ کرام کی، یا یوں کہیے کہ ہر جماعت میں کہیں نہ کوئی صحابی کے بارے میں ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا، ان کی شان میں گستاخی کی گئی. صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں نے دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. کتنے صحابہ کرام اپنے جان کی قربانی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان پر اللہ کے حکم اور جنت کے مشتاق بن کر اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر دیے. اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں کیا، رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا،
صرف تمنا یہ تھی کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور جنت مل جائے. اللہ رب العالمین راضی پر ہو کر اس کے نیکوکار بندوں میں شامل کر دے. آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی قربانیوں کو اہل علم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک مال کی قربانیاں، جان کی قربانیاں، اوقات کی قربانیاں. مگر ان سارے چیزوں کو تفصیلاً بیان کیا جائے تو وقت ناکافی ہوگا. اس پر جتنا بولا جائے اتنے دن ہمارے کم ہوں گے. مگر میرے بھائیوں، ان سارے اوقات میں جو قربانیاں انہوں نے دی، اپنی زندگیوں میں جو قربانیاں انہوں نے دی، صرف اس کی ایک جھلک بتلا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. صحابہ کرام اب دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کی تعریف بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام اور مہاجر اور انصار اور ان کے متبعین کی تعریف بیان کرتے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انصار اور مہاجرین پر ان کے حالوں پر نگاہ ڈالی، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کیے ان کے حالوں پر بھی نگاہ ڈالی. فی ساعۃ العسرہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یہ تنگی کے وقت میں جو لوگ نبی کا ساتھ دیے یہ کون لوگ تھے، یہ تنگی کا وقت کیا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنگ تبوک کا موقع تھا. جنگ تبوک کے لیے ہم لوگ نکلے بڑی ہی گرمی کے موسم میں، بڑی سختی کے عالم میں. ایسا عالم یہ تھا سواریاں کم تھے، سوار زیادہ تھے. ایسے عالم میں جنگ کے لیے نکلے. راستے میں پیاس کی وجہ سے ہمارے حلق سوکھ گئے تھے، پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ کہ کھجور اسے لوگ بانٹ بانٹ کر کھاتے تھے. کھجوریں ختم ہو گئی، اس کے جو بیج تھے، کھجور کی جو گٹلیاں تھی، وہ گٹلیاں لے کر ایک چوستا، دوسرے کو دیتا، دوسرا تیسرے کو دیتا. یہ عالم تھا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوک کی شکایت کی اور اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ ایک اونٹ ذبح کر کے ہم لوگ اسے استعمال کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. اونٹ ذبح کیا گیا. پانی نہیں تھا، اونٹ ذبح کیا گیا تھا. پیاس کی وجہ سے حلق سوکھے ہوئے، حلقوں کا عالم یہ تھا موت کے قریب پہنچنے کے برابر تھا. اس عالم میں اونٹ ذبح کیا گیا، اس کی اوجڑی نکالی گئی، اس کی بوٹی نکالی گئی. اس کے پیٹ میں جو گوبر تھا اس گوبر کو نچوڑ کر، اسے نچوڑ کر جو پانی ملتا تھا صحابہ کرام نے اسے پی کر اپنے حلقوں کو بھلا دیا تھا. اللہ اکبر. یہ قربانیاں، یہ صحابہ کرام نے یہ ساری قربانیاں دی. صحابہ کرام نے اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یہی نہیں، یہی جنگ تبوک کا عالم یہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لا کر دے دیا اور کہا، پوچھا گیا کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. عمر بن خطاب کہنے لگے تھے آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تم نے کیا مال لائے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے لیے لا کر دے دیا. اس وقت عمر بن خطاب نے کہا کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. آپ کو بتلاؤں صحابہ کرام، یہی وہ جنگ تبوک کا موقع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جنگ میں نکلنے کا اعلان ہوا. یہ ہماری خواتین بھی موجود ہیں، خواتین اسلام کی بڑی تعداد بھی موجود ہے. صحابیات کے یہ کہ کارنامے پر نگاہ ڈالیں، پڑھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو سمجھائیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ اور صحابیات کی سیرت آج ہمارے بچوں اور بچیوں کو معلوم ہو جائے، کبھی بھی کوئی فتنے میں انشاءاللہ ہمارے بچے اور بچیاں نہیں پڑیں. وہ صحیح منہج پر، صحابہ کرام کے طریقے پر ہمیشہ گامزن رہیں گے. ان کے لیے مشعل راہ صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی مل جائے گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہوگا اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرما دے گا. جس ہدایت کی ہم دعا روزانہ 17 مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کرتے ہوئے کہتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. جنگ تبوک کا اعلان ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. کہا اللہ کے نبی میرا شوہر اس سے پہلے شہید ہو گیا، شہید ہو گیا.
میرا شوہر نہیں ہے. جب وہ شہید ہوا تو میں حمل سے تھی. میری ماں اور بہنیں ذرا توجہ سے سنیے گا، کیا ایمان تھا، کیا قربانیاں پیش کی انہوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعلان ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ نے اعلان کر دیا میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، نہ میرا شوہر ہے نہ کوئی اور بچہ ہے، صرف ایک بچہ ہے جو میرے گود میں دودھ پینے والا ہے. کہا اللہ کے نبی اس بچے کو آپ لے لیجئے گا، اس بچے کو لے لیجئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بچے کو لے کر میں کیا کروں؟ اس خاتون نے جواب دیا، اس صحابیہ نے جواب دیا اللہ کے نبی میرے بچے کو لے جا کر میدان جہاد میں آپ جا رہے ہیں، میرے بچے کو لے کر جائیے گا، جب کوئی تیر آپ کی طرف آئے میرے بچے کو ڈھال بنا دیجیے. اللہ اکبر. کوئی تیر آپ کے پاس آئے میرے بچے کو ڈھال بنا دیجیے گا تاکہ کوئی تیر میرے بچے کو لگے اور قیامت کے دن اللہ مجھے پکارے گا تو ایک چھوٹے شہید کی ماں کے گھر پکارا جائے. اللہ اکبر. کیا ایمان تھا، کیا قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیے پیش کی. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں اللہ کے رسول کے لیے دی. جنگ کا موقع تھا، جنگ احد کا موقع تھا، اپنے بیٹوں کو لے کر میدان جہاد میں گئی. دیکھا اللہ کے رسول کے پاس تیر تیریں اور تلواریں اور نیزے لگ رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس دشمن قریب آ رہے ہیں. گئی اپنے بچوں کو لے جا کر کھڑی ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور کہا کوئی بھی تیر، اعلان کر دیا کوئی بھی تیر نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے میرے جسم کو لگنا ہوگا. اسی جنگ میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 زخم لگے تھے. ایک بہت بڑا ایک دشمن نے ان کے کندھے پر بڑا تلوار سے وار کیا تو اتنا گھاؤ والا زخم لگا تھا 1 سال تک ان کا علاج چلا. اللہ، یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھے، امہات المومنین کے ساتھ ساتھ صحابیات کی سیرت پڑھے. ہماری خواتین میں، ہماری گھروں کی خواتین میں یقیناً ایمان مضبوط ہوگا اور بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی. صحابہ کرام اللہ اکبر. سنن نسائی کی روایت اللہ البانی رحمۃ اللہ کے حدیث کو صحیح قرار دیا. شداد بن عاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا. آ کر اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا، اسے اسلام قبول کرایا. اس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ مہاجر بن کر جینا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سنی. دیہات کا رہنے والا بدو تھا، عربی تھا. جذبے کو دیکھا اللہ کے رسول ایک صحابی سے کہا سنو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کا اچھا خیال رکھنا. اچھی طرح خیال رکھنے لگ گئے. یہاں تک کہ ایک جنگ میں اللہ کے نبی سم گئے، جنگ جیت کر آئے، مال غنیمت ملا، مال غنیمت ملا. تو اللہ کے نبی سم نے مال غنیمت بانٹتے ہوئے، قیدیوں کو تقسیم کرتے ہوئے اس عربی بدو کے لیے بھی ایک قیدی دیا، ایک غلام دیا اور کچھ مال دیا. وہ صحابی جو عربی تھے وہ صحابہ کرام کی بکریاں چرانے گئے تھے. رات میں آئے تو ان کے جو صحابی جو کھانا پلانے کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے اس بدو صحابی کو وہ بکریاں وہ غلام بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسہ بھی دیا جو مال غنیمت میں ملا تھا. انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ اللہ کے رسول نے آپ کو دیا ہے. وہ صحابی جیسے لیے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے کہ اللہ کے نبی میں تو آپ کے پاس یہ مال کے لیے نہیں آیا تھا. کس کے لیے نہیں آیا تھا؟ یہ مال کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میں آپ کے پاس مہاجر بن کر زندگی گزارنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میری تمنا یہ تھی کہ مجھے کوئی دشمن کی تیر میرے یہاں لگے. اس نے اپنے گلے اور شہرت کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے یہاں لگے. پھر چند دنوں کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کے جذبے کو دیکھا، دعا دی
اور وہ صحابی چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دنوں کے بعد دوبارہ ایک جنگ میں جانے کا موقع ملا تو اس دیہاتی صحابی بھی تھے، وہ گئے تو جنگ میں لڑتے ہوئے 7 لوگوں کو واسل جہنم کیا اور کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، جنگ ختم ہوئی، پوچھا مسلمانوں کی لاشوں کو ڈھونڈا جائے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو فلاں کہاں کہ دیکھا گیا تو 7 لوگوں کے درمیان پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں گئے تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو تیر کہاں لگائے، دیکھا کہ ان کی تیر ان کے بالکل گلے میں لگا جہاں انہوں نے اشارہ کر کے کہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ تو نے ان کی بات کو سچ کر دکھایا، اے اللہ یہ ایمان پر تھا، اے اللہ تو اس کے لیے جنت واجب کر دے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی، جان کی، مال کی، رشتہ داروں کی، سب قربانیاں دے دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ سب کچھ چھین لیا گیا تھا، بیوی چھین لی گئی، بچہ چھین لیا گیا، مال چھین لیا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا۔ تنے تنہا مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول نے کہا کچھ بھی نہیں چھین لیا گیا تھا، ایمان بچ گیا۔ صہیب رومی، اللہ اکبر، کیا صحابی تھے۔ مصعب بن عمیر، ان کے لیے جو کپڑا بنتا تھا وہ اس وقت کا سب سے برانڈڈ کپڑا ملک شام سے تیار ہو کر آتا تھا، اتنی بہترین خوشبو لگانے والے، جس گلی سے جاتے تھے لوگ معلوم کرتے تھے مصعب بن عمیر گیا ہے، مگر اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں نے ان کے جسم پہ کوئی کپڑا بھی نہیں، ایک چادر تھی جس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، وہ چادر اوڑے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، انتقال ہو گئے۔ تو مصعب بن عمیر کے لیے ایک چادر، وہ جنگ میں گئے، اسی جنگ میں ایک چادر سے کفن دیا گیا۔ چادر اتنی چھوٹی تھی، سر چھپاتے تو پیر دکھتا تھا، پیر چھپاتے تو سر دکھتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کا سر چھپا دو اور ان کے پیر پر اصغر گھاس ڈال دیا اور تدفین کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، صحابہ کرام نے بہت زیادہ قربانیاں دی، انہی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم تک یہ دین صحیح سالم من وعن پہنچا ہے، اور صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور سنیے گا، اللہ رب العالمین نے جماعت کے ساتھ ابھی جوڑ رکھا ہے، ان کے منہج کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ روئے زمین پر ایسی ایسی جماعتیں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے، 5374 حدیثوں کو بیان کرنے والے، نبی علیہ السلام کے پاس ہمیشہ رہنے والے، اس صحابی کو کوئی ایک جماعت کہتی ہے یہ غیر فقیہ ہے، یہ فقیہ نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر یہ فقیہ نہیں دنیا میں کوئی بھی انسان، اگر یہ فقیہ نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی فقیہ نہیں ہو سکتا، رب کعبہ کی قسم ہے۔ جن سے بڑے سمجھدار، جن سے بڑے فقیہ، اللہ اکبر، منہج صحابہ، منہج سلف پر چلنے کے لیے ان کی فقاہت ضروری ہے، ان کی سمجھداری پر عمل، ان کی سمجھداری کے مطابق ہمیں بھی چلنا ضروری ہے، ورنہ ہم لوگ صحیح منہج سلف پر نہیں چلنے والے ہوتے۔ ان سے بڑا ظلم یہ اور جماعت جو صحابہ کرام پر کوئی غیر فقیہ کہتا ہے، کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی امت کے ماموں ہیں، کاتب وہی ہیں، ان پر کوئی الزام لگاتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر امہات المومنین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اجلہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہم خاموش بن کر رہتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کا حال دیکھا جائے، ہمارے درودوس کا حال دیکھا جائے، کون نے سال بھر صرف صحابہ کرام کی سیرتوں کو بیان کیا؟ ہم بھی برابر کے مجرم ہیں، ہمارے مصلیان بھی برابر کے مجرم ہیں، جماعت کے آبا بھی برابر کے مجرم ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہر بچوں کو کبھی کسی صحابی کے بارے میں اتنی پوری سیرت نہیں معلوم ہے، پورے صحابہ تو چھوڑیے گا، خلفائے راشدین کی صحیح نام، صحیح ان کی مدت خلافت بھی نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، کون کون عشر مبشرہ تھے یہ نہیں معلوم ہے، امہات المومنین کے نام نہیں معلوم ہے، اللہ کے نبی کے اہل بیت کون ہے نہیں معلوم ہے۔
یہ سب ہمیں جاننا ہوگا، تبھی جا کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تبھی جا کر ہم منہج صحابہ اور منہج سلف پر زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخری سانس تک سلف کے منہج پر، صحابہ کرام کے طور طریقے پر زندگی گزارنے، ان کے مطابق عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا